عیب اچھالنا یہ بھی ایک برا کام ہے اور عیب چھپانا یہ ایک اچھا کام ہے. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. بالکل. یعنی اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بہترین نمونہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح زندگی بسر کی ہے اس طرح اگر تم زندگی بسر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اب دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل ہمارے سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی صحابی کسی کے بارے میں مجھے آ کر اس کا عیب نہ بتائے. اللہ اللہ. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تشریف لے کر آؤں تو میرا سینہ صاف ہو. سبحان اللہ. اب مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا فرمان بھی تعلیم امت کے لیے ہے. صحیح. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ رحمت تو انوار و تجلیات سے بھرپور ہے. بالکل. یعنی وہ منور ہے نور کی تجلیات سے, تو وہاں تو بغض اور کینے اور حسد کی پہنچ ہی نہیں ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا دیکھو کسی کا عیب تو دوسروں کو آ کر تمہیں نہیں بتانا. اور پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو زبانوں سے تو ایمان لے کر آئے ہو لیکن تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. استغفر اللہ. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے کہ زبانوں سے تو ایمان لا چکے ہو, کلمہ بھی تم نے پڑھ لیا ہے, لیکن تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. فرمایا مسلمانوں کی غیبت اور ان کے عیوب تلاش نہ کیا کرو, کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیب کو ظاہر فرما دے گا. اللہ اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے کہ جو مسلمانوں کے عیب کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوستوں کی گیدرنگ کے اندر آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں کو دیکھا تھا, اس کے گھر میں دیکھا تھا یہ کام ہوتا ہے, اس کو دیکھا تھا کہ وہ یہ کرتے ہیں, اس کے خاندان والوں کو دیکھا تھا ایسا کام کرتے ہیں. اب وہ دوسروں کے عیب اگر اچھالنا شروع کرے گا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے عیب لوگوں پر ظاہر فرما دے گا, اور اللہ جس کا عیب ظاہر فرماتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے. استغفر اللہ. اور اللہ رب العالمین جسے رسوا کر دے, اللہ اکبر, فرمایا کہ اللہ اسے رسوا فرما دے گا اگرچہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر ہو. میں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, اور ایک کمال حدیث ہے بخاری شریف کی, اور اس کی جو ترتیب کا حسن ہے وہ بھی کمال ہے. ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا تم سب آپس میں حسد نہ کیا کرو. صحیح. اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان نہ کرو. صحیح. بلکہ اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی. اللہ اللہ اللہ. تو اب یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, اور المؤمن مرآت المؤمن, کیا بات. مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر وہ اپنے کسی کے اندر عیب دیکھ رہا ہے تو جب شیشے کے اندر کھڑا ہوتا ہے وہ اپنا چھوٹا سا چھوٹا عیب بھی دیکھ لیتا ہے, چہرے پر اگر نشان ہو وہ بھی اس کو دکھ جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ مومن کا آئینہ ہے, اگر سامنے والے میں عیب دیکھ رہے ہو تو یہ تمہارے اندر بھی عیب ہوگا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے عادی ہیں, کسی کا عیب بیان کرنے سے پہلے 5 منٹ رک جائیں, اور 5 منٹ رکنے میں آپ اپنی ذات پر غور کریں جو عیب میں اس کی ذات میں نکال رہا ہوں یا اس کے لیے اس کا عیب دوسروں کو بتا رہا ہوں, کیا میرے اندر یہ عیب نہیں پایا جا رہا. اگر بندہ کہے میں پورا دودھ کا دھلاوا ہوں, لیکن یہ جو عیب بتانا ہے دوسروں کو, یہ بھی ایک یہ بھی تو عیب ہے نا, یہ بھی عیب ہے. تو اپنی ذات کے اندر غور کرے. تو فرمایا کہ جب بندہ اپنی ذات میں غور کر لے گا تو پھر وہ دوسروں کے عیب کی طرف نہیں